بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز اور محترم سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہوگا ہمارا آج کا موضوع کیا ہے، اختلاف کے اصول اور آداب۔ یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر آج کے زمانے میں، کیونکہ ہم جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں، اس کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اس سے اختلاف کس نوعیت کا ہے۔ آیا یہ ایسا اختلاف ہے کہ جس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر یہ ایسا اختلاف ہے کہ جس کو برداشت کیا جائے گا اگرچہ رائے کا اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اکثر جھگڑے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اختلاف کے حدود کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو اسی لیے اور اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ہم اس ترتیب سے چلیں گے کہ تمام باتیں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اگرچہ موضوع تو بہت طویل ہے، یہ آدھے گھنٹے اور ایک نشست کی بات نہیں ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے آدھے گھنٹے 35 منٹ میں سمیٹ کر جو اہم باتیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف پتہ ہونی چاہیے۔ تو چونکہ ہم اختلاف کے موضوع پر بات کر رہے ہیں تو ہمیں اختلاف کی تعریف معلوم ہونی چاہیے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ مفردات القرآن میں اختلاف اور مخالفت کی تعریف کرتے ہیں، ان یأخذ کل واحد طریقا غیر طریق الآخر فی حالہ او قولہ، کہ ہر ایک ایسے راستے اور ایسے طریقے اور ایسی رائے کا انتخاب کرے جو دوسرے کی رائے سے مختلف ہو، چاہے وہ اپنے فعل میں دوسرے کی مخالفت کر رہا ہو یا قول میں دوسرے کی مخالفت کر رہا ہو۔ اگر آسان الفاظ میں کہوں تو کسی مسئلے میں دو رائے کا پیدا ہو جانا یہ اختلاف ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے درمیان زیر بحث ہے، آپ نے اس مسئلے کا کچھ اور نتیجہ نکالا، میں نے کوئی اور رائے اختیار کی، اس کو کہیں گے یہ ہم دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ لیکن یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر اختلاف جھگڑے کا سبب نہیں بنتا۔ ایسے اختلاف بھی ہیں کہ وہ اختلاف کے باوجود اتفاق کا سبب بنے رہتے ہیں۔ تو اختلاف کو جھگڑے اور نزاع اور شقاق کا سبب انسان کا اپنا عمل بناتا ہے، اس کا تعصب، اس کا بغض، اس کا حسد اختلاف کو جھگڑے کی صورت دے دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے، ایک عقلی چیز ہے، انسان کی عقل اختلاف کو قبول کرتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنے ایک رسالے وحدت الامت میں بہت جامع بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان اختلاف کا ہو جانا یہ ایک فطری چیز ہے، ایک طبعی چیز ہے، جہاں پر چند لوگ موجود ہوں گے وہاں اختلاف ہوگا، اور یہ انسانوں میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کسی گروہ کو، کسی جماعت کو ایک رائے پر متفق ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے، باہم اختلاف ہوگا۔ آگے چل کر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ہاں دو جگہ ایسی ہے جہاں پر اختلاف نہیں ہوگا۔ ایک وہ جہاں مجلس میں بیٹھا ہوا ہر کوئی بیوقوف ہو، کیونکہ وہ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا، جو اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا تو اپنی رائے قائم نہیں کر سکتا، جو دوسرا کہے گا وہ اس کو مان لے گا، تو یہ اختلاف ہی پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ اتفاق کی وہ کہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص ضمیر فروش ہو، خائن ہو اور جھوٹا ہو، اس کو اپنے مفاد سے بس غرض ہو، تو وہاں وہ اختلاف نہیں کرے گا، وہاں وہ مضر اور بری چیز کو دیکھ کر بھی اتفاق کر لے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اختلاف یہ عقل اور دیانت کا تقاضا ہے۔ جہاں عقل نہ ہو، جہاں دیانت نہ ہو، وہاں اختلاف نہیں ہوگا، پھر وہاں اتفاق ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق ہمیشہ اچھی چیز ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی اتفاق ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے، یہ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی درست بات نہیں ہے، نہ عقل اس کو قبول کرتی ہے۔ میرا اور آپ کا شرک سے اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ میرا اور آپ کا جھوٹ،
زنا چوری سے اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہم اس سے اتفاق نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ ہر اتفاق اچھا نہیں ہے اور ہر اختلاف برا نہیں ہے. بعض اختلافات اچھے ہیں، بعض اتفاقات اچھے نہیں ہیں. تو اب جب ہم اتنی بات سمجھ گئے کہ ہر اختلاف کو مطلق برا نہیں کہا جا سکتا، تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کون سا اختلاف اچھا ہے، محمود ہے، اسے باقی رہنا چاہیے، اور کون سا اختلاف ایسا ہے جسے ختم ہو جانا چاہیے. اب آپ اس بات پر غور کریں، یہ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں تو میں آپ کو چند مثالیں پیش کر کے بتاتا ہوں کہ یہ اختلاف کوئی آج کی چیز نہیں ہے کہ آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں کس قدر اختلاف پایا جاتا ہے. یہ حضور کے زمانے سے پایا جا رہا ہے. حضور کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا، حضور کی وفات کے بعد بھی اختلاف ہوا، صحابہ کے زمانے میں اختلافات ہوئے، ائمہ مجتہدین میں اختلافات ہوئے، لیکن وہ اختلافات فرقہ واریت، گروہ بندی کا سبب نہیں بنے. مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، جب غزوہ احزاب ہوا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے اسلحے کو اتار دیا، کہا جنگ ختم ہو گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا حضور آپ نے اپنا جنگ کا لباس اتار دیا. فرشتوں نے تو ابھی تک نہیں اتارا. کہا اب کیا مہم ہے؟ کہا بنی قریظہ جانا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں سے غداری کی تھی. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ سب بنی قریظہ کی طرف جائیں اور ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور جاتے ہوئے یہ حکم دیا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچ کر. صحابہ نکل گئے تیزی کے ساتھ. ابھی بنی قریظہ نہیں پہنچے تھے کہ سورج غروب ہونے لگا، جس کا مطلب یہ تھا کہ عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے یا قضا کرنی ہے؟ بعضوں نے کہا حضور نے تو یہ حکم دیا ہے کہ عصر کی نماز کہاں ہوگی؟ بنی قریظہ میں، ہم تو نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم پڑھیں گے تو حضور کے حکم کی مخالفت ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ حضور کا یہ منشا نہیں تھا کہ تم نماز قضا کر دو، آپ کی منشا یہ تھی کہ تم جلد از جلد بنی قریظہ پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ غروب آفتاب سے پہلے تم بنی قریظہ کی زمین پر نماز پڑھو گے. اب یہ اختلاف ہو گیا، بعضوں نے نماز پڑھ لی، بعضوں نے نماز کو قضا کر کے بنی قریظہ جا کر پڑھا. بہرحال جب یہ قصہ بنی قریظہ کا ختم وہ واپس آئے اور آپ علیہ السلام سے ذکر کیا گیا یہ سارا معاملہ. صحیح بخاری کی روایت ہے فلم یعنف واحدا منہم، آپ علیہ السلام نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، کسی پر سختی نہیں کی، کسی کو نہیں ڈانٹا. جس نے نماز پڑھی اس کو بھی کچھ نہیں کہا کہ تم نے میرے حکم کی مخالفت کی، جس نے نماز قضا کی اس کو بھی نہیں کہا کہ تم نے فرض قضا کر دیا. یعنی آپ علیہ السلام نے دونوں کے طریقے کو، دونوں کے فہم کو برقرار رکھا، کیونکہ یہاں پر حدیث کو ماننے نہ ماننے میں اختلاف نہیں ہوا تھا، دونوں نے حدیث کو مانا، حدیث کے فہم میں اختلاف ہو گیا. میں اس بات کو یوں سمجھاؤں، تم اس بات کو یوں سمجھو، تو اختلاف ہوا، لیکن اختلاف فرقہ واریت کا سبب نہیں بنا. اس کے باوجود بھی یہ باہم محبت سے رہتے رہے، اور آپ علیہ السلام نے کسی کی تغلیظ، کسی کی تکذیب، کسی پر ڈانٹ نہیں کیا. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہے، لیکن جس طریقے سے وہ پڑھ رہا ہے میں نے حضور سے اس طرح نہیں سیکھی تھی. آپ کو معلوم ہے قرآن مختلف قرات میں اترا ہے، مختلف طریقوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جس طرح آپ علیہ السلام سے قرآن پڑھنا سیکھا، میں نے اس شخص کو اس قراءت کے مخالف قراءت کرتے ہوئے دیکھا. میں فوراً آپ علیہ السلام کے پاس آیا، فاخبرتہ، میں نے آپ کو اس کی خبر دی کہ اللہ کے رسول یہ شخص قرآن غلط پڑھ رہا ہے. فعرفت فی وجہ الکراہیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے جب میں نے آپ علیہ السلام کو یہ بات کی تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو گئے، اور آپ نے کہا کلاکما محسن، تم دونوں کی قراءت درست ہے، لا تختلفوا، اختلاف مت کرو، تم دونوں کی قراءت درست ہے. جو اس طرح پڑھ رہا ہے اسے بھی میں نے سکھایا ہے، جو اس طرح پڑھا اسے بھی میں نے سکھایا، آپس میں اختلاف مت کرو. تو آپ علیہ السلام نے دونوں اختلافات کو کیا رکھا؟ برقرار رکھا. اور یہ تو چلے حضور کے زمانے کی بات تھی. تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے وصال پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام کی وفات کی حقیقت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ اللہ سے ملاقات کو گئے ہیں،
آپ پھر واپس آئیں گے. یہ حضرت عمر کا نقطہ نظر تھا. جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کہ محمد ایک اللہ کے رسول ہیں, جس طرح دیگر انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے, حضور بھی ایک رسول تھے جو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے. اگر حضور کا انتقال کر جائے یا وہ غزوہ یا وہ کسی جنگ میں شہید کر دی جائے تو کیا تم پیچھے مڑ جاؤ گے, پاؤں پلٹ دو گے اپنے اسلام سے؟ جو ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان پہنچائے گا. اور پھر صدیق اکبر نے یہ آیت بھی پڑھی, انک میت وانہم میتون, آپ نے بھی جانا ہے اور تمام لوگوں نے جانا ہے. حضرت عمر فرماتے جب یہ آیت میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے سنی, مجھے ایسا لگا یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں, اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہاں حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا حضور کی وفات کی حقیقت کے متعلق. اور آگے چلیں, اب تدفین کا معاملہ آیا. حضور کو کہاں دفنایا جائے؟ کوئی کہہ رہا تھا کہ عام قبرستان میں دفنا دیجیے صحابہ کے ساتھ. کسی نے کہا مکہ مکرمہ لے جایا جائے جہاں آپ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. کسی نے کہا بیت المقدس جایا جائے کہ وہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں. صدیق اکبر نے ایک حدیث سنا کر مسئلہ حل کیا اور کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اس کو دفنایا جاتا ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی دفنایا گیا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال وہیں ہوا تھا. اور آگے چلیں, خلافت رسول میں اختلاف پیش آیا, کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ انصار میں سے خلیفہ ہوگا, مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا, خلیفے دو ہوں گے ایک ہوگا, اختلاف ہو رہا ہے صحابہ کے درمیان. حضرت صدیق اکبر نے ایک حدیث پیش کی الائمۃ من قریش, کہ حضور نے فرمایا تھا کہ امام اور خلیفہ قریش سے بنایا جائے گا. یہ حدیث سنائی اور اختلاف حل ہو گیا. اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کا اختلاف پیش آیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بہت سے عرب قبائل مرتد ہو گئے, اسلام سے پھر گئے. انہوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا. جو حضور کے زمانے میں ایک رسی ایک بکری کا بچہ بھی دیا کرتا تھا, اگر آج اس کو دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جنگ کرے گا. حضرت عمر نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ابھی حضور کا انتقال ہوا ہے, ابھی چند قبائل اگر مرتد ہوگا آپ تھوڑا رک جائیں, انہوں نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہے, صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. تو صدیق اکبر غصے ہوئے اور کہا عمر زمانے جاہلیت میں تو بہت بہادر بنتے تھے, آج کمزور ہو گئے, کمزوری دکھاتے ہو. میں ان کے خلاف جنگ کروں گا اگر یہ زکوٰۃ کا انکار کریں گے. یہاں اختلاف ہوا کہ نہ ہوا, لیکن پھر سب نے اتفاق کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے, اور ان کے خلاف جنگ کیا, اور پھر وہ قبائل اسلام میں واپس آئے. اب میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جو بہت معروف مثالیں ہیں, ورنہ بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں یہاں پر صحابہ کا اختلاف ہو رہا ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ یہ عمری فرقہ یہ صدیقی فرقہ ہے؟ کبھی فرقے وجود میں نہیں آئے. یہ عثمانی فرقہ یا علوی فرقہ ہے, کبھی فرقے وجود میں نہیں آئے. اختلاف ہوتے رہے, فرقے وجود میں نہیں آئے کیونکہ انہوں نے اختلاف کے حدود کو سمجھ رکھا تھا. اب آپ نے دیکھا صدیق اکبر حضرت عمر کا اختلاف ہے, لیکن آپس میں ان کا ادب اور احترام سننا چاہیں گے. ادب اور احترام کیا تھا؟ ایک روز کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ تو حضرت ابوبکر سے بہتر ہیں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا صدیق اکبر کا ایک دن اور ایک رات عمر اور آل عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے. کتنا اختلاف رہا پیچھے, لیکن ادب اور احترام کا عالم دیکھیے کہ ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے. پھر وہ ایک دن ایک رات کی وضاحت بھی کرتے, کہتے ہیں رات تو وہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں وہ رات گزاری, کہا وہ رات ابو بکر کی عمر کی ساری زندگی پر بھاری ہے. اور دن کہتے یہ وہ دن جب حضور کے انتقال کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہوئے اور صدیق اکبر استقلال کا پہاڑ بن کر ان کے خلاف جنگ کی. وہ دن اور وہ رات عمر اور آل عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے. یہ ادب اور احترام تھا ان کے درمیان. امام ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان کتنے مسائل میں اختلاف تھا؟ ایک دو نہیں 100 مسائل میں اختلاف تھا.
کتنے مسائل میں؟ 100 مسائل میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان اختلاف تھا. اس کے بعد وجود میں آپ کو ان کے ادب اور احترام کا حال سناؤں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک روز 2 لوگ آئے. ایک نے قرآن پڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے عمر نے اسی طرح قرآن پڑھنا سکھایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا عمر نے سکھایا ہے تو بالکل ٹھیک سکھایا ہے. عمر اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے. جب اس میں کوئی داخل ہوتا تو اسلام سے باہر نہیں نکلتا تھا. جب وہ چلے گئے تو اسلام کا قلعہ کمزور ہو گیا. 100 مسائل میں اختلاف کے باوجود ادب کا یہ عالم ہے. اور حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیسا احترام کرتے. جب ان کو دیکھتے تو کہتے وہ شخص آ گیا جس کا برتن علم اور فقاہت سے بھرا ہوا ہے. اہل عراق نے جب تقاضا کیا کہ عبداللہ ابن مسعود کو ہمارے پاس عراق بھیج دیں تو حضرت عمر نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود کو تمہارے پاس کیسے بھیج سکتا ہوں؟ یہ تو وہ شخص ہے جس سے میں دینی مسائل میں مشورے لیتا ہوں. لیکن بالآخر اہل عراق کے اصرار پر حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے اوپر اہل عراق کو ترجیح دیتا ہوں اور عبداللہ ابن مسعود کو ان کے ساتھ روانہ کرتا ہوں. یہ چند مثالیں تھیں جو اس لیے پیش کی گئی تھی کہ صحابہ کے درمیان اختلاف رہا. آپ علیہ السلام کے زمانے میں اختلاف ہوا, ائمہ مجتہدین میں اختلافات ہوئے, لیکن یہ اختلافات کبھی فرقہ واریت کا سبب نہیں بنے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے پھر فرقہ واریت کسے کہتے ہیں, وہ کون سے اختلافات ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں یہ فرقہ وجود میں آ گیا ہے. اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اسے سمجھ لیں. دیکھیں میں اختلافات کو 4 قسموں میں تقسیم کرتا ہوں. اس سے پورا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہم کس اختلاف کو برا کہیں گے اور کس اختلاف کو ہم اچھا کہیں گے, قابل برداشت کہیں گے. اس اختلاف کے باوجود میں اس سے سلام بھی کروں گا, اس کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاؤں گا. یہ وہ اختلافات نہیں ہوں گے کہ پھر میں سلام بھی نہیں کر رہا اور وہ آ رہے تو کہیں اور سے جا رہا ہوں, ان کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا. پھر ہمیں اس کی حدود سمجھنی پڑے گی. دیکھیں اختلافات کی 4 قسمیں ہیں. امام راغب اصفہانی الذریعہ اپنی کتاب میں 4 قسمیں بیان کرتے ہیں. کا سب سے پہلا اختلاف ان 2 گروہوں کے درمیان ہے جن میں سے ایک گروہ آسمانی مذاہب کو مانتا ہے, انبیاء کی تعلیمات کو مانتا ہے, اور دوسرا آسمانی مذاہب کو نہیں مانتا, انبیاء کی تعلیمات کو نہیں مانتا. جو آسمانی مذاہب کو مانتے ان میں کون کون آ گئے؟ مسلمان, یہود, نصارہ. اور جو آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے مشرکین, ملحدین, دہریے قسم کے لوگ, مجوسی جو 2 خدا کے قائل ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے بنائے ہوئے دین پر عمل کر رہے ہیں. اور قرآن بار بار بتاتا ہے ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے اپنے ان معبودوں کی. اللہ نے آسمان سے کوئی سند نہیں اتاری ہے, یہ تو اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. یہ پہلا اختلاف ہو گیا. دوسرا اختلاف ان 2 گروہوں کے درمیان ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں, البتہ انبیاء کو ماننے میں اختلاف ہو گیا, جیسے یہود, نصارہ اور مسلمان. اب مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی مانتے اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے علیہ السلام, اور نصارہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو مانتے, حضور کو نہیں مانتے. یہود حضرت موسیٰ کو مانتے, حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یہ وہ دوسرا اختلاف ہے جو اختلاف فی الادیان کہا جاتا ہے, دین کا اختلاف یا انبیاء کو ماننے کا اختلاف ہے. اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. یہ ہے وہ اختلاف فی الادیان. کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے جس کو حضور پیش کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ, انہوں نے حضور کے لائے ہوئے دین سے اختلاف کب کیا؟ جب ان کے پاس صحیح علم پہنچ چکا تھا. حضور آ گئے اور حضور کو یہ کیسے پہچانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ حضور کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں. توریت انجیل میں یہ حضور کی بشارتیں سن رکھی ہے انہوں نے, اس کے باوجود حضور کی آمد پر حضور کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ اختلاف فی الادیان. 2 اختلافات ہو گئے. تیسرا اختلاف ہے ایک نبی کو ماننے والوں کے درمیان اختلاف کا ہو جانا. سب نے حضور کو مانا, اس کے بعد اختلافات رونما ہوئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد آپس میں اصولی اور اعتقادی مسائل میں اختلاف کیا. بعضوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، بعضوں نے تقدیر میں تعویل شروع کی، بعضوں نے خدا کی ذات اور صفات کے اندر اختلاف کیا. آپ نے سن رکھا ہوگا معتزلہ، مشبہہ، معطلہ، خوارج، روافض، یہ سب وہ گروہ ہیں جنہوں نے اصول اسلام میں اختلاف کیا. یہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے اصول کے اندر اختلاف کرتے ہیں. اب جو تیسری قسم کا اختلاف ہے نا، اس کی پھر 3 قسمیں بنتی ہیں، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے ورنہ بہت سے شبہات آپ کے دل میں پیدا ہوں گے اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں. اس اصولی قسم کے اختلاف کے اندر پھر 3 قسم کے اختلاف اور قسمیں بنتی ہیں. پہلا اصولی قسم کا اختلاف وہ ہے جو ضروریات دین میں کیا جائے. ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دین میں سے ہونا اتنا واضح ہو کہ کوئی انکار کی گنجائش نہ ہو. قرآن جس کو پیش کرتا ہے پھر اس میں کوئی تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہتی، جس کا ایک معنی متعین ہے، جیسے خدا پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، گزشتہ نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانا، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ، حج. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں، جن کا انکار کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو یہ تیسرے قسم کی اختلاف کی پہلی ذیلی قسم ہو گئی. دوسری ذیلی قسم جہاں پر فرقے وجود میں آتے ہیں، یہ وہ اصولی اور عقائد میں اختلاف کیا جاتا ہے جن کو ہم ضروریات دین تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جن میں صحابہ کے درمیان کبھی اختلاف نہیں رہا. سب نے تقدیر کو مانا، کسی صحابی نے تقدیر کا انکار نہیں کیا. خدا کی ذات اور صفات میں الگ الگ خیالات کا اظہار نہیں کیا، کہ خدا کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے، ہم اس کی صفات سے اس کو پہچانتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق ہے جس طرح اس نے اپنے آپ کو بیان کیا ہے. بعد کے لوگوں نے خدا کی ذات اور صفات میں اختلافات شروع کیے. اچھا، ید اللہ سے کیا مراد؟ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہتا ہے وجہ اللہ، یہ وجہ سے کیا مراد ہے؟ خدا کی صفت قدرت سے کیا مراد ہے؟ اس میں جب اختلاف کی تو اس سے فرقے وجود میں آئے. یہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہوگا. یہ کس کا اختلاف ہوگا؟ یہ اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے. اسلام اور کفر کا اختلاف وہ پہلا والا ہے جہاں ضروریات دین کا انکار کر دیا جائے اور قرآن کے ایسے بیانیے کا انکار کر دیا جس میں تعویل اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری ذیلی قسم کیا ہے؟ بعض وہ عقائد جس میں صحابہ کے درمیان اختلاف رہا. ایسے عقائد بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اللہ نے معراج پہ جب حضور کو بلایا تو کیا آپ علیہ السلام نے معراج میں اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا، لیکن اس میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عباس کہتے ہیں دیکھا، حضرت عائشہ فرماتی نہیں دیکھا. اسی طرح معراج روحانی تھی جسمانی تھی، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہوا. اسی طرح حضور کی ایک حدیث کے متعلق اختلاف ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میت پہ جب رویا جاتا ہے تو جو میت پر روتا ہے اس کے جو میت انتقال کرتی ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ نے اس کا انکار کر دیا، کہا ایسی بات نہیں ہے، اس کو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیسری ذیلی قسم ہے جو عقائد سے اگرچہ متعلق ہے لیکن اختلاف ہوا. اب چوتھی قسم آپ غور سے سنیے گا، فروعی مسائل کے درمیان اختلافات. جو ہم سنتے ہیں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہوئے. کیا ہو گیا؟ اچھا، اب چوتھی قسم کا اختلاف سنیں. یہ وہ اختلاف ہے جو فروعی مسائل کے درمیان، فروعی مسائل میں ہوا. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ رفع الیدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ آمین جہرن کہا جائے گا سرن کہا جائے گا؟ بسم اللہ جہرن کہی جائے گی سرن کہی جائے گی؟ دعائے قنوت فجر میں ہوگی وتر میں ہوگی؟ جنازہ کی نماز میں کتنی تکبیرات ہیں؟ عید کی نماز میں کتنی تکبیرات ہیں؟ اذان کے الفاظ 2 مرتبہ کہے جائیں گے 1 مرتبہ کہے جائیں گے؟ یہ سب وہ اختلافات ہیں جو عملی قسم کے ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں. تو یہ 4 قسم کے اختلافات میں نے آپ کو بیان کیے. اب
ان چار اختلافات میں سے جو مذموم اختلافات ہیں، جن کو روکا جائے گا، جن کے روکنے کی کوشش کی جائے گی، جن کے اختلاف کرنے والوں سے اختلاف کیا جائے گا، انہیں سمجھایا جائے گا، دعوت دی جائے گی، وہ پہلے 3 قسم کے اختلافات ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلا اختلاف جو آسمانی دین کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے درمیان ہو، جو مشرک ہے، جو مجوسی ہے، جو ملحد ہے، اس کو دعوت سے سمجھایا جائے گا، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ دوسرا اختلاف جو اصولی اور عقائد میں ہوا، معذرت، جو انبیاء علیہ السلام کو ماننے اور نہ ماننے میں ہوا، ہم یہود سے اختلاف کریں گے، ہم نصارہ سے اختلاف کریں گے، انہیں دعوت دیں گے، انہیں سمجھائیں گے، نبی کی نبوت کا یقین دلائیں گے۔ تیسری قسم کا اختلاف جو اصولی مسائل میں ہوا، اس تیسری قسم کے اختلاف میں جو پہلا تھا ضروریات دین کا جو انکار کر دے گا، جو اللہ کو نہیں مانے گا، رسول کا انکار کرے گا، ملائکہ کا انکار، اسے بھی ہم سمجھائیں گے، دعوت دیں گے۔ اسی طرح جو قدر کا انکار کرے گا، خدا کی ذات اور صفات کا انکار کرے گا، سنت کو چھوڑ کر بدعت کو رواج دے گا، اسے بھی سمجھایا جائے گا، یہ اختلاف برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 2 باتیں رہ گئی۔ تیسری قسم کا ذیلی اختلاف جہاں عقائد کے مسائل ہیں لیکن وہ اجتہادی قسم کے، جیسے حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، معراج روحانی تھی جسمانی تھی، اسی طرح وہ بہت سے عقائد کے مسائل جس کا تعلق اجتہاد سے ہے، جن میں روایات مختلف ہے، مردے اپنی قبر میں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض صحابہ اس کے قائل تھے، بعض انکار کرتے تھے، اس کو برداشت کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر روایات مختلف ہیں، کوئی ایک فیصلہ قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کیا ہے۔ جس طرح قرآن نے واضح بتا دیا اللہ ایک ہے، توحید کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تمام کتابوں کو ماننا، یہاں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نماز اس طرح پڑھی جائے گی جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، روزہ اس طرح رکھا جائے گا جیسے میں رکھ رہا ہوں، حج اسی طرح ہوگا جس طرح مجھے دیکھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں رائے رکھتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کو نہیں دیکھا حضور نے، تو اس سے لڑا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کی یہ رائے ہے، ہاں بحث مباحثہ علمی بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے، یہ میری رائے ہے، یہ میرے دلائل ہیں۔ اسی طرح چوتھی قسم کا اختلاف جس میں ہمارے یہاں کا بہت سا طبقہ غلط روش میں مبتلا ہے، کسی کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس پر برس پڑتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو بھئی، یہ وہ مسائل نہیں ہیں جن میں اختلاف کیا جائے گا، کرنے والا بھی صحیح ہے، نہیں کرنے والا بھی صحیح ہے، جو آمین جہرن کہہ رہا ہے وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، جو نہیں کہہ رہا ہے وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ ان مسائل کے اندر کوئی ایک فیصلہ حدیث نے بیان نہیں کیا، قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا ایک لا حاصل بحث میں پڑ جانا ہے۔ تو اس اختلاف کو برداشت کیا جائے گا، اس کے ہوتے ہوئے میں آپ سے مصافحہ کروں گا، اس کے ہوتے ہوئے میں آپ سے ملوں گا، اس کے ہوتے ہوئے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاؤں گا، اس کے ہوتے ہوئے میں آپ کے پیچھے نماز ہی پڑھوں گا، میرے آپ کے تعلقات میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی اس اختلاف کی وجہ سے۔ اگر ان اختلاف کی بنیاد پر میں گروہ بندی کر رہا ہوں، فرقہ واریت بنا رہا ہوں، تو پھر یہ قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو فرقوں میں بٹ گئے نا، یعنی وہ اختلاف جس کی گنجائش تھی، اس گنجائش کو ہم نے زحمت بنا دیا، اس کے ہوتے ہوئے ہم نے گروہ بندی کر دی، فرقہ واریت کر دی، تو یہ وہ مسائل نہیں ہیں جن میں فرقے وجود میں آئے اور فرقوں کو جنم دیا جائے، اس اختلاف کو برداشت کیا جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو چند اقوال ائمہ کے سناؤں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے درمیان ان اختلافات کے ہونے کے باوجود، میں یہ بتا رہا تھا کہ جو 4 اقسام میں سے چوتھی قسم تھی فروعی مسائل کا اختلاف، میں نے چند مثالیں بھی آپ کو اس کی پیش کی، میں اس کے حوالے سے چند عبارات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل ایک بات بتاتا ہوں، امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ وہ تو فروعی مسائل میں جو اختلافات ہو اس کو اختلاف ماننے کو بھی تیار نہیں، کہ یہ اختلاف ہے ہی نہیں، یہ تو رحمت خدا کی اس امت پر۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اختلاف جس کے ہوتے ہوئے اتفاق مشکل ہو جائے وہ اختلاف برا ہے، وہ اختلاف جس کے ہوتے ہوئے اتفاق ہو سکتا ہے وہ تو برا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے درمیان ان مسائل میں اختلاف ہوا، کوئی رفع الیدین کر رہا تھا، کوئی نہیں کر رہا تھا، کوئی آمین جہرن کہہ رہا تھا، کوئی سرن، ان سب کے ہوتے ہوئے ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی آپس میں محبت الفت تھی، تو یہ تو اختلاف ہی نہیں، یہ تو رحمت خدا کی۔
اب میں چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام یحییٰ ابن سعید الانصاری التابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں نقل کرتے ہیں، کہتے اہل العلم اہل توسعۃ، جو اہل علم ہوتے ہیں، جو علم دوست ہوتے ہیں، وہ تو بہت وسعت رکھتے ہیں۔ ما برح المفتون یختلفون، تو ہمیشہ سے چلتا رہا کہ جو فتویٰ دیتے رہے وہ باہم اختلاف کرتے رہے۔ فَيُحَلِّلُ هَذَا وَيُحَرِّمُ هَذَا، ایک مفتی کسی چیز کو حلال کہتا، دوسرا مفتی اسی چیز کو کیا کہہ دیتا؟ حرام۔ وَلَا يَعِيبُ هَذَا عَلَى هَذَا وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا، نہ حرام کہنے والا حلال کہنے والے پر عیب لگاتا، نہ حلال کہنے والا حرام کہنے والے پر الزام لگاتا۔ کتنی وسعت پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ فروعی مسائل کے اندر ہے، اصول کے اندر نہیں ہو رہے، عقائد کے اندر یہ بات نہیں ہو رہی حلال حرام۔ ہاں تو ایک بات ہے جو طے قرآن نے کر دی ہے۔ اسی طرح امام خطیب بغدادی اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں ایک قول نقل کرتے ہیں سفیان ثوری کا، اور کہتے ہیں، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل یعمل العمل الذی قد اختلف فیہ وانت ترى غیرہ فلا تنہہ، اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھ لو جو تمہاری رائے کے خلاف عمل کر رہا ہے، یعنی تم اس مسئلے میں ایک رائے رکھتے ہو اور اس کا عمل اس رائے کے خلاف ہے، فلا تنہہ، اس کو مت روکو، اس کو کرنے دو، کہ وہ جو لے رہا ہے وہ بھی حدیث سے لے رہا ہے، اور تم نے جو رائے اختیار کر رکھی وہ بھی حدیث سے کر رکھی ہے، لہذا روکنے کی کیا وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول الفقیہ والمتفقہ میں خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں، کیا سونے سے لکھنے کے قابل قول ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ما سرنی لو ان اصحاب محمد لم یختلفوا، مجھے یہ بات ہرگز خوش نہ کرتی اگر اصحاب محمد کا اختلاف نہ ہوتا، لأنہم لو لم یختلفوا لم تکن رخصہ، اگر اصحاب محمد اختلاف نہ کرتے تو یہ رخصت ہمارے سامنے کہاں سے آتی۔ اصحاب محمد کا اختلاف کرنا مجھے پسند ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا، کیونکہ ان کے اختلاف کی وجہ سے ہمیں کیا مل گئی؟ گنجائش مل گئی۔ اگر وہ ایک ہی مسئلے پر عمل کرتے، ایک ہی طریقہ بتاتے، اور کوئی اختلاف کرتا تو وہ سنت کا چھوڑنے والا ہوتا، لیکن چونکہ یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت اور وہ طریقہ بھی سنت سے ثابت، لہذا کسی پر عیب اور الزام نہیں لگایا جائے گا۔ یہی فروعی مسائل میں ائمہ کا طرز عمل رہا، طریقہ رہا۔ یہ آج کے زمانے میں لوگوں نے اس میں غلو پیدا کر دیا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرا آپ سے اختلاف کس نوعیت کا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ یہ فروعی مسائل میں ہم اتنے الجھ گئے کہ ہم نے اپنے حقیقی ہدف چھوڑ دیا۔ ہمیں تو دعوت دینی تھی یہود و نصارہ کو، حضور کی نبوت کی حقانیت ان پر ثابت کرنی چاہیے تھی، ہم تو ان کے لیے تیاری ہی نہیں کر رہے۔ ہمارا تو اختلاف اس سے کہ یہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے، میرا اختلاف تو اس آدمی سے جو آمین بالجہر کیوں کہہ رہا ہے، میرا اختلاف اس سے ہے نہیں جو شرک کر رہا ہے، میرا اختلاف تو اس سے بن ہی نہیں رہا جو بدعت میں مبتلا ہے، میں دیکھ ہی نہیں رہا اس کو۔ ہم تو آپس کے جھگڑوں میں ایسے مبتلا ہوئے کہ جن کو دیکھنا چاہیے تھا، جن سے اختلاف کرنا تھا، جنہیں دعوت دینی تھی جو قرآن بتاتا ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اور جب دعوت دینا چھوڑ دیا، وہ طریقہ بھی چھوڑ دیا جس طریقے پر قرآن نے دعوت کے اصول سمجھائے۔ ایک مشرک کو کیسے دعوت دی جائے گی؟ قرآن نے بتایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تمہارا کسی سے شرک اور ایمان کا اختلاف ہے، ایمان اور کفر کا اختلاف ہے، تو بدتمیزی نہیں کی جائے گی، بدسلوکی نہیں کی جائے گی، بد زبانی نہیں کی جائے گی، لعن طعن نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہمیں تو منع کر دیا کہ ان کے باطل معبودوں کو برا بھلا نہیں کہو گے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز میں ان سے گفتگو کر کے دلیل کی بنیاد پر ان کو بات سمجھائی جائے گی۔ اگر یہود و نصارہ سے اختلاف ہے تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، پہلے ان کو اتفاقیات پر جمع کر دو، جس میں تم اور میں مانتے کہ تم بھی نبی کے پیروی کرتے ہو، ہم بھی کرتے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایک اتفاق پر جمع ہو جاؤ، پھر اختلافات کو بیٹھ کر حل کرو۔ یہ قرآن طریقہ بتا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو کیسے دعوت دو گے، مشرک کافر کو کیسے دعوت دو گے۔ ہماری سارا زور کس کے اوپر ہے؟ یہ فروعی مسائل کے اندر ہے، جس کے اندر اختلاف کو ائمہ مجتہدین رحمت کہتے ہوئے آئے ہیں، رخصت کہتے ہوئے آئے ہیں، اور اس میں ہم اختلاف کر کے آپس کے اندر ناچاکیاں اور اختلافات پیدا کر کے فرقہ بندی کرتے ہیں۔ میں انہی چند گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔